لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تقوی باب افتعال کا اسم مصدر ہے. اس کے معنی ہوتا ہے حفاظت اور پرہیزگاری. اس کا مجرد واقعہ یقی وقایت ہے. عربوں میں مشہور ہے الوقایۃ خیر من العلاج کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. واقن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچانے والا. قرآن مجید میں ہے فما لہم من اللہ من واق. حدیث پاک میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کن اذا احمر البأس کہ جب جنگ بہت شدید زوردار ہو جاتی اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنے آپ کو نبی اسلام کی اوٹ میں بچایا کرتے تھے. تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچانا. چنانچہ انسان شریعت کے اوپر اتنی احتیاط سے عمل کرے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے التقویٰ ہی الخوف من الجلیل کہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے خوف کو. والعمل بالتنزیل اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا. والقناعت بالقلیل اور تھوڑے کے اوپر قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل اور جو یہاں سے روانگی کا دن ہے اس دن کے لیے تیاری کر لے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل التقویٰ ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ ویحذرہ وقایۃ تقیہ منہ کہ بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان ایک اوٹ بنا لے تاکہ گناہ کر ہی نہ سکے. جو ایسا کر لے وہ شخص متقی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ عمر لانو نے ابی ابن کعب عنہ سے پوچھا مت تقوی تقوی کیا ہے؟ فقال ابی ابن کعب عنہ نے فرمایا یا امیر المومنین اما سلکت طریقا فیہ شوک آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں کانٹے ہوں؟ قال نعم عمر عنہ نے جواب دیا ہاں. قال فماذا فعلت کہ آپ پھر وہاں کیا کیا آپ نے؟ قال عمر عنہ نے کہا اشمر عن ساقی وانظر الى مواضع قدمی پائچے میں نے چڑھا لیے تاکہ نیچے کانٹوں میں کہیں الجھ نہ جائے اور پھر میں اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ اس کو غور سے دیکھتا تھا. وَأُقَدِّمُ قَدَمًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَى ایک قدم رکھتا تھا ایک قدم ہٹاتا تھا یعنی جہاں کانٹے ہوتے تھے وہاں سے پاؤں بچاتا تھا. مخافتاً دل میں یہ خوف تھا ان تصیبنی شوکتاً کہ کوئی کانٹا مجھے لگ نہ جائے. فقال ابی ابن کعب تلک التقویٰ ابی ابن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ایسے پھونک کے قدم اٹھائے کہ قدم کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو سکے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. پرہیز والی زندگی گزارے. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے،
جہاں گناہ کا شبہ ہو، شک ہو، اس شبہ والے کام سے بھی بچنا، تاکہ کوشچن ہی نہ ہو گناہ کا، پاسبلٹی ہی نہ ہو گناہ کی۔ اس لیے اللہ رب العزت کو متقی لوگوں سے بہت پیار ہے۔ قرآن مجید میں بارہا جگہوں پر تقوی کے بارے میں فضائل ہیں، ثمرات ہیں کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ چنانچہ پہلی نعمت تقوی سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ انہل مخرج من کل ضیق، کہ یہ تقوی ہر تنگی سے نکلنے کا سبب ہے۔ کوئی بھی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہے، حالات کی تنگی ہے، انسان کہیں الجھ گیا ہے، پھنس گیا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مخرج نظر آئے کہ میں نکلوں یہاں سے، اور نکل نہیں پاتا۔ عام طور پہ لوگ ایسے حالات میں عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور عامل لوگ بھی بہت تجربہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے جواب گھڑا ہوتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور کسی نے کچھ کر دیا ہے اس جواب سے یہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ چچا نے کیا، پھپھو نے کیا، بھائی نے کیا، بہن نے۔ الٹا قطع رحمی کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اور چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے اس لیے جب پھر عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے بہت سخت کیا ہے، اسی میں الجھا رہتا ہے۔ اب قرآن مجید کا نسخہ سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج، ایگزٹ، راستہ نکال دے گا اس مصیبت کے ماحول سے نکلنے کا۔ ہم نے ہوٹلوں میں دیکھا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے، ان کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے۔ جس کمرے میں انہوں نے صفائی کرنی ہے یا کوئی چیز پہنچانی ہے وہ ماسٹر کی سے دروازہ فوراً کھول لیتے ہیں۔ تو اکثر جب کسی کو میں ماسٹر کی سے دروازہ کھولتے دیکھتا ہوں تو مجھے تقوی یاد آتا ہے کہ شریعت نے اس ماسٹر کی کا نام تقوی رکھا ہوا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، ماسٹر کی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں، پریشانی میں تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے، اور یہ کسی دنیا والے کا قول نہیں ہے جو دھوکہ دے دیتے ہیں، بندے کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ یہ مالک الملک کا قول، یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا اصول ہے۔ وہ فرما رہے ہیں من یتق اللہ، جس نے تقوی اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات میں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ وہ پروردگار جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے۔ ہم بھی تو کئی مرتبہ گھر جاتے ہیں نا چاروں طرف، مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا اور حالات میں گھرے ہوئے بندے کو بھی اندھیرا، کاروبار ایسا بند ہوتا ہے چلنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیٹے کا رشتہ بند، کہیں بیٹی کا رشتہ بند، کام ہوتے ہوتے اٹکتے ہیں، تو پریشان ہو کے بندہ کہتے ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تو بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ اپنے نفس کا کیا دھرا ہے۔ اگر ہم تقوی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت ہمارے حالات میں سے خود بخود نکلنے کا ایک راستہ بنا دیں گے۔ تو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ عام طور پہ لوگ رزق کی پریشانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس رزق کم ہوتا ہے تو پریشان، اور کئیوں کے پاس رزق تو زیادہ ہوتا ہے
مگر ان کے ساتھ حاسدین مخالفین ہوتے ہیں. کسی نے تجارت میں ان کا مال روک لیا، پیسے دینے تھے دے نہیں رہا، کوئی غلط ڈیسیژن ہو گیا، تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے، مینٹل سٹریس بہت ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے بندہ. اب اس مصیبت میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اللہ رب العزت بندے کو عافیت والا، سہولت والا، حلال طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. کام آسان ہوتے ہیں. اکثر شکایت یہی سنی ہے کہ جی کام نہیں ہوتے، اٹکتے ہیں. تو بھئی دیکھیے قرآن مجید اس کا حل بتا رہا ہے کہ ان کاموں کو کروانے کا آسان طریقہ کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کام آسان کریں گے. اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کام آسان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کڑیاں خود بخود جڑتی چلی جاتی ہیں. وہ کام جو مصیبت بنے ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی طرف سے اللہ رزق دیتے ہیں جس کا گمان ہی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ادھر سے رزق ملے گا، ادھر سے رزق مل جاتا ہے، ایک آرڈر مل جاتا ہے، ایک ڈیل ہو جاتی ہے، ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا میرے لیے آسانیاں کر دی. اور پھر تقوی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی علم بھی ملتا ہے. اسی کے بارے میں پہلے گفتگو رہی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں علم عطا فرمائیں گے. تقوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ متقی بندے کے اعمال اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول فرما لیتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے اعمال مالک الملک کے دربار میں قبول ہو جائیں. دنیا میں تو کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا. لیکن جو اس دن قبول ہو گیا یقیناً وہ سعید انسان ہے. اور قیامت کے دن کی سختیوں میں سے اللہ تعالیٰ اسی کو بچائیں گے جو متقی ہوگا. چنانچہ پل صراط پر لوگ جائیں گے تو کٹ کٹ کے گریں گے. جتنا دنیا میں شریعت پر چلنے میں پھسلے تھے اتنا پل صراط پہ چلتے ہوئے پھسلیں گے. جو دنیا میں جتنا شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلا وہ پل صراط پر اتنا استقامت کے ساتھ چلے گا. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم استقامت سے چلتے ہیں یا پھسلتے ہیں؟ ذرا مسجد سے باہر قدم رکھا ادھر نگاہ پڑی تو پھسل گئے نا. ذرا کسی سے کچھ مخالفت ہوئی غیبت کرنی شروع کر دی پھسل گئے. کوئی معاملہ ہوا جھوٹ بول دیا پھسل گئے. کبھی خبروں کے بہانے غیر محرم کو دیکھا، کبھی اخبار پڑھنے کے بہانے دیکھا تو پھسل گئے نا. تو معلوم ہوا کہ ہم تو بہت آسانی سے پھسلتے ہیں. تو اگر یہاں شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں ہم پھسلیں گے تو قیامت کے دن پل صراط پہ بھی پھسلیں گے. اور جو پل صراط سے پھسلے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے معاملہ بہت اہمیت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو کوئی بھی تم میں سے ہے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ شدہ بات ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو اوندے منہ جہنم میں گرائیں گے. تو تقوی ایسی سواری ہے
جو پل صراط کے اوپر سے انسان کو محفوظ پار اتار دے گی۔ تو دنیا کی پریشانیاں بھی اس سے ختم ہوتی ہیں اور روز محشر کی پریشانی بھی ختم۔ اس تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو باطن کا نور عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کہتے ہیں فرق بین الحق والباطل، یہ ایک فراست ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے بندے کو، اس کو اچھے برے کی فوراً تمیز ہو جاتی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں اندھیرے میں کوئی بندہ چل رہا ہو تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پلاسٹک کی چیز پڑی ہے یا سانپ پڑا ہوا ہے، روشنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جس میں تقوی نہ ہو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا میرے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ مگر جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی فہم، ایسی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر کھرے کھوٹے کو پہچانتے ہیں، دوست دشمن کو پہچانتے ہیں، اچھے اور برے کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ قوت فرقان، نور فرقان مانگنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر متقی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں اور متقی بندے کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، چنانچہ جب بھی کہیں دو گروہ ہوں گے تو جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو مادی اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم مضبوط ہو جائیں، ان سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تقوی اختیار کرے تاکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے، اور یاد رکھنا جس پلڑے میں اللہ کی مدد اتر آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مدد کو اپنے ساتھ لینے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ صحت میں برکت، وقت میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ آج چیزیں تو سب ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس برکت نہیں ہوتی۔ بچے تو 3 ہیں، سنتا کوئی بھی نہیں۔ گھر میں بیوی بھی ہے، کوآپریٹ نہیں کرتی۔ مال ہے، وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو ہوتا سب کچھ ہے مگر ہر چیز پریشانی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسے انسان کے لیے سکون کا باعث بنے، اللہ کے قرب کا باعث بنے، اس کے لیے تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ تقوی کے وہ فوائد ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ایسے لوگوں کو مبارک اور بشارت قرآن مجید میں دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کی طرف سے مبارکیں اور بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ تم دنیا کے اندر تقوی بھری زندگی گزار رہے ہو۔ متقی بندے کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جو نقصان پہنچانا چاہے گا وہ خود منہ کی کھائے گا، جو ان کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا،
اگر تم اپنے اندر صبر ضبط پیدا کرو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہو سکتی ہے مومن کے لیے؟ تو ان تقوی کے فوائد پر نظر رکھیں تو جی چاہتا ہے کہ واقعی زندگی میں تقوی جتنا ہو اتنا کم ہے۔ خواہ مخواہ مخالفین دشمنوں کے ساتھ الجھے پھرتے ہیں، بیٹھ کے پلان کرتے ہیں، جو قدم ایک اٹھاتے ہیں آگے، دو قدم پیچھے، اس لیے کہ عقل جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس عقل کی بجائے اگر اللہ کی مدد استعمال ہوتی تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کا معاملہ فرما دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ہر وہ برا کام کیا جو ہو سکتا تھا، جدا کیا، کنویں میں ڈالا، بیچ دیا، قتل کرنے تک تو وہ آمادہ تھے۔ تو اپنی طرف سے تو انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ کر دیا، لیکن ان کا کیا بگڑا؟ اللہ رب العزت نے انہیں وہاں کنعان سے اٹھایا اور لا کر مصر میں درخت، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ تو بگڑا تو کچھ نہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنا ان کے مخالف لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ مدارس چلانے والے اکثر ایسی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں، کوئی مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بدخواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے آسان طریقہ تقوی اختیار کریں، اللہ مدد فرمائے۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ تھا پسونڈا، دہلی کے قریب۔ تقسیم سے پہلے سینکڑوں بچے قرآن پڑھتے تھے۔ جب تقسیم کا عمل شروع ہوا تو اساتذہ نے مشورہ دیا کہ حضرت ہم مدرسہ بند کر دیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی قرآن پڑھا جاتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ قرآن بند ہو، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ لو جی، ان دنوں میں بھی بچے رہے اور پڑھتے رہے۔ ایک دن مدرسے کے ایک استاد شہر جانے کے لیے مدرسے سے باہر نکلے تو ارد گرد سکھوں کی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں۔ تو ایک سکھ ہل چلا رہا تھا زمین میں، وہ چھوڑ کے قریب آیا اور پوچھتا ہے کہ میاں جی، تو اس نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میاں جی آپ لوگوں نے کوئی فوج بلوائی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں نے فوج بلوائی ہوئی ہے؟ تو وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ہاں، کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ قریب کی بستی والے سکھوں نے 3 مرتبہ مشورہ کیا کہ یہ اپنے خنجر، تلواریں، کرپانے لے کے نکلیں اور جتنے بچے ہیں ان سب کو مولی گاجر کی طرح کتر کے رکھ رہے۔ 3 دفعہ حملہ کرنے کے لیے آئے، جب مدرسے کی دیوار کے قریب پہنچتے تھے ایسے لگتا تھا آگے فوج کھڑی ہوئی ہے، تو یہ واپس چلے جاتے تھے۔ اس نے آ کے یہ واقعہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ یہ فرشتوں کی حفاظت تھی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ میرے مدرسے کے اندر گناہ نہیں تھا۔ حضرت بچوں کی تربیت پہ بڑی نظر رکھتے تھے اور چھوٹے بڑے بچوں کا اختلاط نہیں ہونے دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے الگ رہتے تھے، بڑے الگ رہتے تھے، اور اس پر بڑی نظر رہتی تھی کہ بچہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی وجہ سے اور شریعت پر عمل کی وجہ سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو جو بندہ بھی متقی ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے مکر سے، قید سے، تدبیروں سے بچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، تو کوتاہیاں سب معاف۔ پھر رہ گئے نیک عمل، تو نیک عمل پر عام بندے کا اجر نہیں، زیادہ اجر، کئی گنا زیادہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی 2 رکعت نفل غیر متقی کی 1000 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہوتی ہے، تو متقی بندے کو اجر بھی زیادہ۔ سنیے قرآن عظیم الشان، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، پھر اللہ تعالیٰ اجر بہت دیتا ہے، ماشاءاللہ، خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں متقی بندے کی عبادت پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو پہلی امتیں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تحقیق ہم نے پہلی امتوں کو بھی، پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی، اور تمہیں بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ شروع سے یہ وصیت نصیحت رہی کہ تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بتایا، غور کیجئے، فرمایا اذ قال لهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے بھی یہ پیغام دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنے انبیاء تشریف لائے، یہ ایک ایسا حکم تھا جو ساری امتوں کو ملا، تقوی اختیار کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور سردار لوگ وہ ہیں جو دنیا میں سخیوں، وسعادت الناس فی الآخرہ الاتقیاء، اور آخرت میں وہ سردار ہوں گے جو دنیا میں متقی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کو اسی کا بتقوی اللہ فإنہا رأس کل شیء، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ ہر اچھائی کی جڑ بنیاد ہے، ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ ایک جگہ فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہا جماع کل خیر، یہ ہر خیر کو جمع کرنے والی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تقوی کا خیال کرتے تھے اپنے کھانے پینے میں، معاملات میں، معاشرت میں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک فلس من حرام افضل من 100 فلس یتصدق بها، 1 روپیہ جو حرام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا اللہ کے راستے میں 100 درہم، 100 روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تم 100 درہم صدقہ بے شک نہ کرو، 1 حرام اور مشتبہ روپے کو تم چھوڑ دو اللہ کے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں یہ لکھا لَتَرْكُ دَانُكٍ مِمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ 500 حَجٍّ، ایک دانت جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا میری نظر میں 500 حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔
تو بھائی اگر ہم عبادت پر ایک چھٹانک محنت کریں تو گناہوں سے بچنے پر ایک من محنت کریں، اس کو تقوی کہیں گے۔ اور ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہوگا۔ اس تقوی کے بارے میں ایک واقعہ بھی ذرا سن لیجئے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ قال ابراہیم ابن ادم بت لیلۃ تحت الصخرۃ ببیت المقدس۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے رات گزاری ڈوم آف دی راک، وہ جو پتھر ہے بیت المقدس میں، اس کے نیچے فی جدار الکرم بیت المقدس۔ فلما کان بعد اللیل نزل ملکان، کچھ رات گزری دو فرشتے اترے، فقال احدہما لصاحبہ من ہاہنا، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کون ہے، چونکہ یہ وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ فقال الآخر، دوسرے نے جواب دیا ابراہیم ابن ادم، یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ فقال، پہلے والے نے کہا ذاک الذی حط اللہ درجۃ من درجاتہ، ہاں یہ وہ شخص ہے اللہ نے جس کا ایک درجہ کم کر دیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا ایک درجہ اللہ نے گھٹا دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ سن کے تمہیں تڑپ گیا، اللہ نے میرا ایک درجہ گھٹا دیا۔ تو پھر دوسرے نے پوچھا لما، کہ درجہ کیوں گھٹایا؟ قال لأنہ اشترى بالبصرة التمر فوقعت تمرة على تمرة من تمر البقال فلم يردها على صاحبها۔ اس نے بصرہ میں ایک بقالے سے کھجوریں خریدی تھیں، تو بقالے والے کی ایک کھجور گر گئی تھی اور یہ سمجھا کہ میری گری ہے، تو اس نے اپنی کھجوروں میں رکھ لی، اور وہ تو کسی کی تھی۔ کیونکہ کسی کی بغیر اجازت کھجور اس نے استعمال کی، اللہ نے اس کا ایک درجہ کم کر دیا۔ قال ابراہیم فمدیت الی البصرۃ واشتریت التمر من ذلك الرجل واوقعت تمرة على تمرة ورجعت الى بیت المقدس وبت في الصخرة۔ وہ کہتے ہیں میں دوبارہ گیا اور اسی بندے سے میں نے کھجوریں خریدی، اور ان میں سے ایک کھجور میں نے اس کی کھجوروں میں واپس دے دی، ملا دی، کمپنسیٹ کر دیا۔ کہتے ہیں پھر میں آیا اور پھر آ کے بیت المقدس کے اندر میں عبادت کے لیے ٹھہر گیا۔ فلما کان بعد اللیل اذا انا بملکین نزلا من السماء، کچھ رات گزری تو پھر دو فرشتے نازل ہوئے۔ فقال احدہما لصاحبہ من ہاہنا، ان میں سے پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کون؟ فقال الآخر ابراہیم ابن ادم، اس نے کہا یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ فقال ذاک الذی رد اللہ مکانہ ورفعت درجتہ، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اس درجہ لوٹا دیا اور اس کو اس کی منزل جو پہلے تھی عطا فرما دی، دوبارہ اس کو اونچائی اللہ نے عطا فرما دی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کھجور کے اوپر اگر اللہ رب العزت کی نظر میں درجہ گھٹ جاتا ہے تو جہاں حساب ہی کوئی نہ ہو، پھر وہاں کیا بنے گا؟ ہم سوچیں نا کہ آخر ہم مصیبتوں میں کیوں گھرتے ہیں؟ اس وجہ سے گھرتے ہیں۔ اور عامل لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، بھئی کسی نے کیا کرنا، ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ ہم اگر تقوی اختیار کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مقام ہوگا، اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے۔
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ گھر آتا اور اپنے بستر کے اوپر کھجور پڑی ہوئی دیکھتا تو میں اس ڈر سے نہیں کھاتا تھا کہ ممکن ہے یہ کھجور کہیں سے صدقہ کی آئی ہو. اپنا گھر، اپنا بستر، کھجور پڑی ہے، اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال رہے، بھوک بھی ہے، کیوں نہیں ڈال رہے؟ ممکن ہے کہیں سے صدقہ کی کھجور آئی ہو. اور چونکہ نبی علیہ السلام استعمال نہیں فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں اس خوف کی وجہ سے کہ یہ صدقہ کی نہ ہو میں اس کھجور کو استعمال نہیں کرتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کا اپنا مبارک عمل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل، غلام نے ایک مرتبہ کوئی کھانے کی چیز دے دی، جب کھا لیا تو پھر اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کوئی جھاڑ پھونک کی تھی اور ان لوگوں کے ہاں شادی تھی تو انہوں نے کھانا مجھے دیا، تو نے تو مجھے مار ڈالا. اب حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کی کہ جو پیٹ میں ہے باہر نکل جائے. جب کہہ ہو گئی اور پیٹ کے اندر کم چیز رہ گئی تو اب باقی نہیں نکلتی تھی، تو پھر انہوں نے بہت زیادہ پانی پیا، بہت زیادہ پانی پی کر پھر انگلی ڈال کے کہہ کی تو پانی کے ساتھ بقیہ بھی غذا نکل آئی. فرمانے لگے اگر مجھے پتا چلتا کہ میری جان نکلنے کے ساتھ میرے پیٹ کی صفائی ہوگی، میں جان نکلنے تک صفائی کرتا رہتا. میرے پیٹ میں یہ چیز جا نہیں. اتنا خیال رکھتے تھے رزق حلال کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کے اندر خوشبو آئی، پرفیوم آئی. بیوی نے کہا کہ جی میں تقسیم کر دیتی ہوں. تم تقسیم نہیں کر سکتی. اس نے کہا میں بالکل ہاتھوں کو بھی نہیں لگنے دوں گی. فرمایا ہاتھوں کو تو نہیں لگنے دو گی، تقسیم کرتے ہوئے جو خوشبو آئے گی وہ بھی تو آخر آئے گی نا. میں نہیں چاہتا کہ آپ تقسیم کریں. اتنا خیال اس کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں امور حکومت کا. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ جواب ملا علی ابن ابی طالب. اے بھائی علی مرحبا، تشریف لائیے. جب علی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو پوچھا ذاتی کام کے لیے آئے ہیں یا کوئی امور مملکت حکومت کے بارے میں کوئی کام ہے؟ ان کا نہیں، میں تو ویسے ہی کرٹسی کال کے لیے آیا ہوں ذاتی طور پہ. تو عمر رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے تھے وہ چیزیں بھی رکھ دیں اور جو چراغ جل رہا تھا پھونک مار کے اس کو بجھا دیا تو اندھیرا ہو گیا. علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران. عمر مہمان کے آنے پہ روشنی جلاتے ہیں بجھاتے تو نہیں ہے. اے بھائی علی آپ نے ٹھیک کہا، مہمان کے آنے پر روشنی جلاتے ہیں بجھاتے نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا ہم ذاتی باتیں کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے. ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی ان کے اوپر خصوصی عنایتیں تھیں. یہ تقوی اللہ اکبر انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. آج ہماری غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم فرائض واجبات سنن کا موٹا موٹا خیال رکھتے ہیں، جہاں تقوی کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بھئی دیکھیں اتنی بڑی مشین ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا پیچ نہیں لگا ہوا تو وہ مشین تو نہیں چلتی. اس مسجد کے اندر کتنے بلب لگے ہوئے ہیں لیکن پیچھے فیوز نکال دیں تو بجلی ختم. یہ تقوی اسی طرح فیوز کی مانند ہے. جب زندگی میں سے یہ نکل جاتا ہے تو پھر نور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں
جس کے اندر تقوی نہ ہو اور وہ اللہ کا ولی بنے. اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ہمارے اور اکابر کی زندگی میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ اسی تقوی کا ہے. اکابر کا تقوی کتاب ہے، اس میں ذرا واقعات پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا محتاط زندگی گزارتے تھے اور ہم کتنا بے احتیاطی کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر عنہ سے ناراض ہو گئی، اور ناراض ہونے کی وجہ بھی کیا تھی کہ ان کو جو پیسہ ملتا تھا وہ اسی وقت صدقہ کر دیتی تھیں، اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرتی تھی. حتیٰ کہ روزے سے تھیں اور کئی ہزار درہم ملے، صدقہ کر دیے. باندی نے کہا جی کہ کچھ دیں میں افطاری کا سامان لاؤں، فرمان لگے تم پہلے بتاتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یہ حالت تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اس بات پر عبداللہ ابن زبیر عنہ نے یہ کہہ دیا کہ خالہ کو اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کچھ اپنے لیے رکھنا چاہیے. اتنی سی بات پہ خفا ہو گئی. تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے پر روکنے والے؟ اور یہ قسم اٹھا لی کہ میں تو اس سے آئندہ نہیں بات کروں گی. عبداللہ ابن زبیر لانو بھانجے تھے، آخر ان کو پتہ چلا کہ خفا ہیں خالہ اماں. وہ آئے اور پاؤں سے لپٹ گئے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگی میں پاؤں نہیں چھوڑوں گا. روئے دھوئے، آخر بچے تھے، بھانجا تو بیٹے کی مانند ہوتا ہے، تو دل پسیج گیا. اب جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ 10 بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقفے سے 50 غلام آزاد کیے اور پھر روتی تھیں کہ افسوس میں نے قسم کیوں توڑی. ایک غلام آزاد کرنا ہے شریعت نے کہا، انہوں نے 50 غلام آزاد کیے اور پھر دل میں ڈر تھا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر مدفون تھے تو میں چلی جاتی تھی. پھر میرے والد دفن ہوئے، میں پھر بھی چلی جاتی تھی. فرماتی ہیں کہ پھر جب جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے میں پردے کے بغیر اس کمرے میں اس کے بعد کبھی نہیں گئی. حالانکہ وہ تو قبر میں آرام کر رہے تھے اور شریعت میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ بھئی قبر سے کسی کا کوئی ایسا پردہ ہوتا ہے. مگر تقویٰ دیکھیے کہ جس دن سے عمر لانو مدفون ہوئے، فرماتی ہیں اس دن سے بغیر پردے کے اس کمرے میں میں نے جانا ہی چھوڑ دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میری جان اللہ کے سپرد ہو جائے، مجھے نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے اور میرا جنازہ رات کو نکالا جائے. وصیت تھی میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے. یہ بھی کہا کہ درخت کی ٹہنیاں میری چارپائی کے اوپر لگا کر اوپر کپڑا ڈالا جائے تاکہ دیکھنے والے کو کفن کے اندر بھی میری جسامت اور طوالت کا اندازہ نہ ہو سکے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امہات المومنین اپنے گھروں میں عام حالات میں بھی جب بیٹھتی تھیں تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھیں، دروازے کی طرف منہ نہیں کرتی تھیں کہ ممکن ہے غلطی سے کھل جائے اور کوئی غیر محرم سامنے ہو. پاسبلٹی ہی نہیں، پاسبلٹی نہیں ہونی چاہیے. جب بیٹھتی تھیں تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھتی تھی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں.
اور جتنا یہ تقوی انسان زیادہ اختیار کرے اتنا اللہ رب العزت کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا تقوی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو ابو حنیفہ سے زیادہ اپنی جان اور علم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بہت سے حلال مال کو شبہوں کی بنا پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یزید بن ہارون ان کے ایک شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اللہ کی قسم میں نے ابو حنیفہ جیسا متقی ان میں سے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ علی بن حفص روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ شراکت پہ کاروبار شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں دکان سنبھالوں گا، آپ انویسٹ کر دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تیار ہو گئے۔ کپڑے کی دکان تھی، تو ایک کپڑے کا تھان ایسا آیا جس میں کوئی نقص تھا، تو انہوں نے ان کو سمجھایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہ بھائی یہ تھان بیچنے سے پہلے گاہک کو بتا دینا اس کے اندر یہ عیب ہے، تب اس کو بیچنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ ایک دن جو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ تھان نہیں، فرمایا وہ تھان لے گیا، کوئی بتایا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں رہا۔ جب اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا، 30,000 درہم انویسٹ کیے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کاروبار بھی ختم کر دیا، پورے 30,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ ذرا سا بھی شک برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ چوری کی بکری کوفہ کی بکریوں میں مل گئی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مشورہ کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال تک عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے 7 سال کے لیے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیا پتا جو یہ گوشت میں کھا رہا ہوں یہ وہ چوری کی بکری ہو۔ یا اللہ، ہزاروں بکریوں میں اگر کوئی ایک بکری مل گئی، احتیاط دیکھیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، ایک فوجی بھی بیٹھا ہوا تھا، مچھلی کھا رہا تھا، اس نے آدھی مچھلی کھائی اور باقی آدھی دریا میں ڈال دی۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دریا کی مچھلی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کہتے تھے فوجی نے اپنی آمدنی والی جو مچھلی تھی وہ دریا میں پھینکی اور مچھلیوں نے کھائی وہ غذا، اب میں ان مچھلیوں کو بھی نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہوتے ہیں۔ ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت آپ مغرب کے وقت بند کرتے تھے، ظہر کے وقت کیوں بند کی؟ فرمانے لگے کپڑے کی دکان ہے، اور جب آسمان پر بادل ہوں، روشنی پوری نہ ہو تو گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی، کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کو اب آنکھیں ترستی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکی بن جراح کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کپڑا ہے، حاجت مند ہوں، میں بیچنا چاہتی ہوں۔ بھائی کتنے میں بیچیں گی؟ اس نے کہا 100 ریال میں، 100 درہم میں۔ کہنے لگے نہیں کپڑا زیادہ ہے، قیمتی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس کی قیمت کا، تم تھوڑی قیمت لگا رہی ہو۔
اس نے کہا کہ 200 درہم میں. فرمان لگے کہ نہیں، تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں، قیمتی کپڑا ہے. اس نے کہا 300 درہم. نہیں بھائی قیمتی ہے. اچھا 400 درہم. تو جب 400 درہم پہ آئی تو فرمانے لگے کہ گھر کے کسی مرد کو لے کر آؤ تب خریدوں گا. اب احتیاط دیکھو کہ کہیں چوری کا کپڑا نہ ہو. تو فرمایا مرد کو لے کے آؤ تب خریدوں گا. وہ اپنے خاوند کو لے کر آئی. امام صاحب نے اس کپڑے کو 500 درہم کے بدلے خریدا کہ کسی کا نقصان کیوں ہو. یہ خیر خواہی آج ہمارے اندر ہے؟ سوچیں تو صحیح ذرا. خریدنے والے کا جی کرتا ہے کہ وہ بغیر پیسے دیے چیز اٹھا کے لے آئے، اور بیچنے والے کا دل کرتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کباڑ کی چیز ہو اس پہ سونے کا بھاؤ لگائے. تو ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ تقویٰ تھا جس وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ان کو قبولیت تھی. چنانچہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کے کام کے لیے ایک باندی لیتا ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 10 سال مشورہ کرتے رہے اپنے ساتھیوں سے کہ کس علاقے کی باندی شریعت کی تمام شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہوتی ہے. 10 سال فیصلہ نہیں کیا. اللہ اکبر. 10 سال پوچھ گچھ کرتے رہے، باندی نہیں خریدی. ایسا نہ ہو کہ کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہو اور یہ باندی بنی. اتنی احتیاط. خارجہ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے حج پہ جانا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت میری ایک باندی ہے، میں آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، مجھے 4-5 مہینے حج پہ لگ جائیں گے تو واپس آؤں گا تو اپنے گھر لے جاؤں گا. امام صاحب نے میری مجبوری دیکھ کر اجازت دے دی. میں جب 5 مہینے کے بعد واپس آیا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت میں باندی کو بہت سمجھا کے گیا تھا کہ آپ کی خوب خدمت کرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے. تو اس دوران میری باندی نے اچھی خدمت کی یا نہیں کی؟ تو مسکرا کر فرمایا کہ میں نے تو تیری باندی کو دیکھا ہی نہیں ہے. 5 مہینے باندی گھر رہی، ایک نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ وہ تقویٰ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ان کو قبولیت. حاکم وقت نے ایک مرتبہ کہا کہ جی میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں. فرمایا نہیں میں نہیں بنتا. اس نے کہا وعدہ کرو پھر تم فتویٰ نہیں دو گے. اب جان چھڑانی تھی، وعدہ کر لیا. گھر میں تھے تو گھر کی کسی عورت نے ایک مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ حماد، اپنے بیٹے کا نام لیا، حماد سے مسئلہ پوچھ لو. اس نے کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے حاکم وقت سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا. وعدہ حاکم سے کیا اور گھر کی عورت کو بھی پھر مسئلہ نہیں بتا رہے. پھر اللہ نے کیا کہ دوسرا اچھا حاکم آیا اور اس نے امام صاحب کی اس شرط کو ختم فرما دیا تو آپ نے پھر فتویٰ دینا شروع کر دیا. اتنی احتیاط سمجھ میں ہی نہیں آتی. سخت گرمی کا موسم، دھوپ میں کھڑے ہیں تو آپ کے ایک شاگرد یزید بن ہارون وہ گزرے. کہنے لگے حضرت پسینہ آ رہا ہے، اتنی سخت گرمی ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، یہاں سائے میں آ جائیں. فرمانے لگے کہ اس بندے نے مجھ سے قرض حسنہ لیا ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ اس نے دی تھی کہ میں آپ کو قرض دے دوں گا. میں قرض لینے کے لیے آیا ہوں
اس کی دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہوں گا تو کہیں وہ میرے مال کا سود نہ بن جائے کہ میں نے اس سے نفع پایا، میں اس کے گھر کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی اور چیف جسٹس بنے اپنے وقت کے، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے پوری زندگی فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایک فریق کا لحاظ نہیں کیا کہ ایک کی فیور کر دی ہو یا ایک کے ساتھ نرمی کر دی ہو۔ کہتے ہیں نہیں، ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک بندے نے ہارون رشید پر مقدمہ کر دیا جو حاکم وقت تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ آیا تو میں نے ہارون رشید کو اس کے ساتھ کھڑا کیا، ہارون رشید کو اس کے ساتھ کھڑا کیا، وہ نصرانی تھا۔ اب ایک نصرانی کھڑا ہے اور ایک طرف وقت کا بادشاہ وہ کھڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے مقدمہ سنا تو میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، کتنا اچھا ہوتا کہ ہارون رشید مقدمہ جیتتا۔ جب میں نے مقدمہ سنا تو نصرانی کے حق میں نے فیصلہ دیا، اگرچہ فیصلہ نصرانی کے حق میں دیا، آخری عمر تک رویا کرتے تھے، میرے دل میں خیال کیوں آیا کہ ہارون رشید جیت جاتا، اس پہ رویا کرتے تھے کہ دل میں یہ خیال کیوں آیا۔ اللہ اکبر، ایسے لگتے ہیں یہ الگ دنیا تھی کوئی ان لوگوں کی۔ اب ہمیں سمجھ میں بات آ جائے گی، ہمارے مسئلے کیوں اٹکتے ہیں، ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے، ہمارے دل کے اندر غفلت کیوں ہے، ہمارے لیے شریعت پر چلنے میں مشکلات کیوں ہیں، ہم شیطان کا آسانی سے لقمہ کیوں بن جاتے ہیں۔ ان سب کا لب لباب ہماری زندگیوں میں تقوی نام کا بھی نہیں ہے، تقوی نام کا بھی نہیں ہے۔ چلیے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، گھر میں خرچہ ختم ہو گیا، ایک دن بھوکے رہے، پھر دوسرے دن بھوکے رہے، پھر تیسرے دن بھوکے تھے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے بھوک کے بعد تو پھر حرام بھی حلال بن جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ 3 دن کے بھوکے، تو گھر کی کسی عورت نے ہمسائے میں پیغام بھیجا کہ حضرت 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ آٹا ادھار دے دو، ہمارے پاس آئے گا ہم لوٹا دیں گے۔ تو انہوں نے 2 روٹی کا آٹا ادھار بھیج دیا۔ جب وہ گھر کی عورت کو ملا 2 روٹی کا آٹا، تو امام صاحب کا اپنا الگ تنور تھا، گھر میں چولہا تھا، اور امام صاحب کے بیٹے سرکاری ملازم تھے، ان کا الگ چولہا تھا۔ تو بیٹے کا چولہا جل رہا تھا، روٹی پک رہی تھی، اس عورت نے جلدی سے آٹا گوندھا اور بیٹے کے چولہے پر اس روٹی کو پکا کے جب امام صاحب کے سامنے رکھا، امام صاحب کو پتہ چلا کہ بیٹے کے چولہے پہ روٹی پڑی، روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے، صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ میرا بیٹا حکومت کی نوکری کرتا ہے، پتہ نہیں حکومت کا کون سا مال اس کو تنخواہ میں ملتا ہوگا۔ یا اللہ، اتنے پاکیزہ لوگ تھے یہ۔ اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایسا مرتبہ تھا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے گھی کا کاروبار کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے 40 مٹکے گھی کے منگائے۔ اب وہ جو کام کرنے والا تھا اس نے کہا جی ایک مٹکے کے اندر سے یہ چوہا نکلا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ڈھکنا کھلا رہ گیا، اندر چلا گیا۔ فرمایا کون سا مٹکا؟ اس نے جب آ کے نشاندہی کرنے لگا تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ تھا یا یہ تھا۔
تو وہ صحیح نشاندہی نہ کر سکا. ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے 40 مٹکے گھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ اکابرین کا تقوی تھا جس وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ان کو یہ مقام ملا. ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہی تقوی دیا تھا. واقعات جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پرانی روحیں تھیں جو اللہ نے اس زمانے میں پیدا کر دی تھی. چنانچہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا بڑے نمبردار تھے گاؤں کے اور بڑی زمینیں تھیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 25 سال ہوئی تو چونکہ زمینیں اور سب چیزیں ملی تھیں وراثت میں، تو حضرت نے حساب کیا کہ ساری زمینیں کیسے لیں، انہوں نے کس سے لیں. تو چند زمینیں ایسی بھی تھیں کہ جو رہن میں لوگوں نے رکھی، ادا نہ کر سکے، پھر انہی کے نام چلتی آئیں. تو حضرت نے ان لوگوں کو بلا بلا کے ان کی زمینوں کے پیسے واپس کیے، حتیٰ کہ واپس کرنے میں ساری زمینیں بیچنی پڑ گئی. تو ساری زمینیں بیچ دی. آخری بندہ تھا، اس کو بھی اس کے پیسے دینے تھے، تو اپنی بیوی سے کہا مجھ پر احسان کرو، اپنے زیور دے دو. بیوی کے زیور بیچ کر اس کا حق ادا کر دیا. مان لگے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ کوئی میرا بھی گریبان پکڑنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مدرسے میں پڑھاتے تھے. تو ان کے لیے محتمم صاحب نے موٹا قالین بچھا دیا تھا کہ جی حضرت اس پر بیٹھ کر حدیث پڑھایا کریں. تو حدیث کا درس دینے کے لیے موٹے قالین پر بیٹھتے تھے. جیسے حدیث کا درس ختم ہوتا تھا موٹے قالین سے نیچے فرش پر بیٹھ جاتے تھے. فرماتے تھے یہ میرے پڑھنے کے لیے بچھایا ہوا ہے، اب پڑھانے کے بعد اس پر بیٹھنے کا میرے لیے جواز نہیں ہے. میاں اصغر حسین، اللہ اکبر. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں ایک دن مہمان گیا. نیت تھی کچھ دن رہوں گا اللہ والوں کی صحبت میں. فرماتے ہیں کہ حضرت نے دسترخوان پہ کھانا لگایا، کھانا کھایا تو آم بھی تھے وہ بھی کھائے. جب دسترخوان سمیٹنے کا وقت آیا میں نے کہا حضرت میں دسترخوان سمیٹ لوں. تو مجھ سے کویسچن پوچھا کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ایک مفتی سے پوچھ رہے ہیں کہ دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ سکھا دیجئے. فرمان لگے دیکھو میں اس طرح سمیٹتا ہوں کہ جو بچی ہوئی روٹیاں ہیں ان کو الگ کرتا ہوں تاکہ استعمال ہو جائیں. جو ذرات چھوٹے چھوٹے ہیں نا اس کے اوپر ان کو الگ کر لیتا ہوں اور فلاں جگہ جا کر میں ڈالتا ہوں، وہاں چیونٹیوں کے بل ہے تو وہ چیونٹیاں کھا لیتی ہیں. ہڈیاں الگ کرتا ہوں اور ان کو میں فلاں جگہ جا کے ڈالتا ہوں تو بلیاں یا کتے آتے جاتے وہ اس کو کھا لیتے ہیں، ان کی غذا بن جاتے ہیں. اور یہ جو تم نے آم کھائے تو میں اس کے چھلکے اٹھا کر ایک جگہ پر نہیں ڈالتا. محلے والے غریب ہیں، سوچتا ہوں کہ محلے کے بچے دیکھیں گے تو ان کے دل میں حسرت نہ کہیں پیدا ہو، تو میں ایک چھلکا یہاں ایک چھلکا وہاں، تاکہ نوٹس ہی نہ کرے کوئی کہ آم بھی کسی نے کھائے یا نہیں کھائے. اور یہ جو گٹھلیاں ہیں آم کی میں ان کو فلاں گراؤنڈ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، گرمی سے خشک ہو جاتی ہیں، بچے محلے کے کھیلنے جاتے ہیں تو ان کو کھیلنے کے لیے گٹھلیاں مل جاتی ہیں. یہ دسترخوان اس طرح سمیٹتے تھے.
ہم نے کبھی سوچا کہ ایسے بھی دسترخوان سمیٹا جاتا ہے؟ یا اللہ، واقعات تو اتنے ہیں کہ شاید بتانے لگیں تو رات ہی گزر جائے، مگر نمونہ کے طور پر اتنے ہی کافی ہیں کہ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے ایسا تقوی عطا فرمایا تھا جس وجہ سے ان کو پھر اللہ کے ہاں قبولیت بھی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک جگہ سے آنے لگے ریل پر تو انہوں نے گنے کی گٹھڑی بھی دے دی، تو وقت کم تھا، ساتھی کو بھیجا بھائی جاؤ اس کی ٹکٹ بنوا لو۔ اس نے کہا جی گاڑی تو چلنے والی ہو گئی، اب چل پڑی۔ تو فرمایا کہ اچھا وہ جو گاڑی کے اندر ہوتے ہیں نا چیک کرنے والا، اس سے بنوا لو۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں نہیں چیک کرنا ہوتا ہے، تو اس گٹھڑی کے کیا ٹکٹ بنوانی، لے چلو۔ حضرت کو پتہ چلا ہے تو فرمایا نہیں، ہم بنوائیں گے۔ وہ ٹکٹ کلیکٹر جو تھا وہ بھی آ گیا، کہنے لگا حضرت کوئی بات نہیں، میں نے ہی چیک کرنی ہوتی ہے تو میں اسی گاڑی میں ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹکٹ بنا دو، ہم نے ذرا آگے جانا ہے۔ اس نے کہا وہ فلاں جگہ تک تو میری ڈیوٹی ہے، میں نے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے اس سے ذرا آگے جانا ہے۔ اس نے کہا آگے میرے ایک دوست کی ڈیوٹی ہے، میں اسے بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی خیال رکھے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہم نے اس سے ذرا اور آگے جانا ہے۔ تو آخری اسٹیشن کا اس نے نام لیا کہ وہاں تک میرے دوست کی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا آگے جانے ہیں ہم نے تو۔ اس نے کہا کہ حضرت اس سے آگے تو اسٹیشن ہی کوئی نہیں۔ فرمان لگے کہ ہم نے اصل میں آخرت کے اسٹیشن پر جانا ہے، اگر تو قیامت کے دن کی ذمہ داری لو پھر بات ہے، ورنہ مجھے اس کی ٹکٹ بنوانی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت کے خلفاء میں سے ایک صاحب آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ تو حضرت نے بچے کی عمر پوچھی تو عمر اتنی تھی کہ ٹکٹ پوری بننی چاہیے تھی، قد اتنا تھا کہ لگتا تھا کہ ٹکٹ بہت کم آدھی میں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے بچے کی ٹکٹ بنوائی؟ اس نے کہا جی۔ کتنی بنوائی؟ حضرت آدھی بنوائی۔ کیوں؟ حضرت دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے آدھی ٹکٹ کی عمر ہے اس کی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے لوگوں کا لحاظ رکھا، لوگوں کے پروردگار کا لحاظ نہ رکھا۔ عمر اگر وہ ہو چکی جو پوری ٹکٹ کی ہے، تم نے پوری ٹکٹ کیوں نہ بنوائی؟ اس بات پر حضرت نے ان سے اجازت ہی واپس لے لی، اجازت واپس لے لی کہ تمہارے دل میں مخلوق کی رعایت ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایسے کھرے لوگ، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہیں ملے گی۔ ہمارے اکابر مشائخ نقش بند، ان کے تقوی کو دیکھیں تو حیران ہو۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سردی گرمی چھتری رکھتے تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، بھئی گرمیوں میں تو چلو چھتری سائے کے لیے، سخت سردی میں بھی چھتری؟ اور حضرت کا معمول تھا ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں چھتری، مستقل یہ معمول تھا۔ ایک دن کسی عالم نے پوچھ لیا حضرت یہ سردی گرمی چھتری کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں سائے کی نیت سے چھتری کو نہیں رکھتا، بلکہ میں پردے کی نیت سے رکھتا ہوں۔ جب میں راستے میں چلتا ہوں، اگر دائیں طرف سے پتہ چلتا ہے کہ دور سے عورت آ رہی ہے، میں چھتری کو یوں کر دیتا ہوں مجھے اس کا کپڑا بھی نظر نہ آئے، اور اگر دوسری طرف سے آتی نظر آتی ہے میں چھتری کو یوں کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کا کپڑا بھی نظر آئے۔ نگاہ کی اتنی احتیاط، اللہ اکبر کبیر۔ آج کی اس مجلس میں
ہم اپنی زندگیوں کو ریویو کریں، سوچیں۔ جب گاڑی چل نہیں نہ رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں کوئی جام ہوتی ہے چیز، کوئی لاک لگا ہوتا ہے جو کھل نہیں رہا ہوتا، گاڑی پٹری پہ نہیں چڑھتی۔ ہم بھی ہر دفعہ آتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لاک وہیں لگا رہتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو اعتکاف میں بھی گئے، 10 دن بھی گزارے، بدلا تو کچھ نہیں۔ بھئی بدلے گا تو صحیح جب لاک کھولیں گے نا، یہ لاک تو ہم نے کھولنا ہے نا، کسی کو کیا پتا ہماری زندگی کیا ہے، یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے کہ جس کو دوسرا بندہ چیک نہیں کر سکتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ اس لیے ہم آج کی مجلس میں گزشتہ زندگی کی جو غلطیاں ہیں ان کے بارے میں ارادہ کریں کہ ان کو ہم مکافات کریں گے اس کی، اور آئندہ شبہ والی چیز کو چھوڑیں گے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، مشتبہات سے بچیں گے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام بالکل واضح ہے، درمیان میں شبہ والی چیز ہے۔ عمر لانو فرماتے تھے ہم شبہ کے ڈر پر 90% حلال مال کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، 90% حلال مال کو شبہ کے ڈر پہ ہم چھوڑ دیا کرتے۔ اچھا دل میں یہ سوال آئے گا، او جی ہم چھوڑ دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے برکت بچے گی، اور وہ برکت آپ کو غنی کر دے گی، محتاج نہیں ہونے دے گی۔ آپ 10 خرچ کریں گے، اللہ وہ ذات ہے 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو بس وہ گئی ہر چیز، نہیں، اس دینے والے کے خزانے بڑے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں نا۔ دیکھیں نا بچہ اپنی چیز میں سے باپ کو اگر تھوڑی سی مٹھائی لا کے دے دے تو باپ کا دل چاہتا ہے مٹھائی کا ڈبہ ہی لا کے اس کو دے دوں۔ تو ایک بچہ اگر باپ کو تھوڑی سی چیز دے دیتا ہے یا باپ کے کہنے پہ بھائی کو دے دیتا ہے تو باپ کا دل چاہتا ہے کہ پورے مٹھائی کا ڈبہ دے دیتا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ کچھ تھوڑا چھوڑے گا، سوچیں پھر اللہ اس کو کتنا عطا فرمائے، پھر زندگی میں برکتیں ہوں گی، پھر اللہ رب العزت کا قرب ہوگا، نور ہوگا، پھر وہ زندگی ہوگی جس پر اللہ رب العزت کی انسان کو ولایت نصیب ہوتی ہے۔ آج وقت ہے رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں میں ہم دل میں یہ نیت کر لیں کہ اے مالک، ہم اس طرف سے بہت غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں، آج عہد اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے، اس گزارنے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے گا۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد المال صدیقی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے۔ اگر سیل فون غلط استعمال ہوتا ہے، میسجز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کے قریب ہونے میں، سب کو ترک کر دو، چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ انٹرنیٹ ہے، اخبار ہے، اور مصیبتیں ہیں، کوئی دوست ایسا ہے، سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ جو اللہ کے لیے چھوڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرمائے گا، ہر نعمت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اس کو بڑے درجے ہوں گے۔ اور اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے تو حساب تو بہرحال ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو جی کوئی بات نہیں، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تقوی یہ ہے انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ ذرا توجہ سے سنیے، انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو قیامت کے دن بچ نہیں سکے گا۔
آج وقت ہے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کا، اور پھر قیامت کے دن پیش بھی ایک ایک نے ہونا ہے۔ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا مشین، ایک ایک کر کے گزرتے ہیں، اور ذرا کوئی لوہے کی چیز ہو تو وہ مشین بول پڑتی ہے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک سکیننگ مشین ہوگی۔ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم آؤ گے ہمارے سامنے، پھر ایک ایک کر کے جب گزریں گے تو وہ مشین بھی سکین کرے گی کہ اس کے اوپر گناہوں کی ظلمت کتنی ہے، اثرات کتنے ہیں۔ جو گناہوں کے اثرات لے کر گزرے گا تو مشین فوراً بتا دے گی۔ اب ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے، ذرا مشین کا الارم بجا، اس بندے کو کہتے ہیں ذرا ایک طرف آ جائیں جی، فزیکل چیکنگ کرنی ہے آپ کی، کرتے ہیں نا۔ بالکل یہی قیامت کے دن ہوگا، جو گزرے گا اور الارم بجے گا، حکم ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے۔ یہ ظاہر میں بڑے نیک بنے ہوئے تھے، لوگوں میں نیکی مشہور تھی، ان کے دل کے اندر کی گندگیاں آج کھل گئیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، ہم ان سے سوال کریں گے، تفتیش کریں گے۔ یہ قاری صاحب اپنی بیوی کے لیے کہاری صاحب بنے ہوئے تھے، یہ صوفی صاحب گھر والوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے، یہ فلاں صاحب اوپر سے میاں تسبیح تھے، اندر سے میاں کسبی تھے۔ وقفوہم، یہ درس دیتے تھے، یہ لوگوں کے سامنے بیانات کرتے تھے، اپنا معاملہ ان کا ایسا ہی تھا۔ آج میرے سامنے سے یہ گزر رہے ہیں۔ وقفوہم، میں دلوں کے بھید جاننے والا ہوں، ان کو روک لو۔ انہم مسئولون، ہم ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور اس دن کے سوال کا کون جواب دے سکے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد عذب۔ اللہ رب العزت اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور آج ہمیں سچی توبہ کے ساتھ اللہ تعالی آئندہ صاف اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔